الحمد لله عدد خلقه الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا ایک منظر پیش کیا ہے. اس سے پہلے آیت میں بھی قیامت کا ایک منظر تھا، اللہ نے وہ پیش کر کے دنیا کو تنبیہ کی ہے کہ دنیا والوں آنکھیں بند کر کے ہر ایک کے پیچھے نہ لگ جانا. کل قیامت کے دن کہیں گمراہوں کے پیچھے چلتے ہوئے گمراہی کی دلدل جہنم میں نہ چلے جائیں. اللہ سب کو محفوظ فرمائے. اور وہ اس سے پہلے آیت میں بھی فرما دیا، آج گمراہوں کے بڑے پیشوا شیطان کا تذکرہ کیا، گمراہوں کے سردار کا. اور یہ بات آپ کے سامنے جو درس عشاء کو ہوتا تھا وہ ساتھیوں نے سنا. دنیا عام طور پر یا تو پیر کے پیچھے جاتی ہے، پیر اس کا متبوع ہوتا ہے، وہ اس کے تابع ہوتے ہیں. اور نمبر 2، یا پھر عوام جاتی کسی عالم کے پیچھے کہ یہ عالم صاحب ہے، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور عالم متبوع ہوتا ہے، پیچھے چلنے والے اس کے تابع ہیں. یہ نمبر 3، یا عوام جاتی کسی سرمایہ دار کے پیچھے، اس کے سرمایہ کی وجہ سے اس کی جی اس کی آہو بھگت کرتے ہیں، تو وہ متبوع ہوتا ہے اور عوام بیچاری تابع. یا پھر عوام جاتی ہے کسی سیاسی لیڈر کے پیچھے. ان 3 چیزوں کے پیچھے قوم لگی ہوئی ہے. اور چوتھے کا ذکر آج کی آیت میں آیا ہے کہ یا تو قوم لگی ہوئی شیطان کے پیچھے. شیطان ان سب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا، انسانوں دیکھو، اگر پیر کے پیچھے لگے ہوئے تو یہ دیکھ کر چلنا، اندھی تقلید نہ کر دینا کہ وہ اگر تمہیں شریعت کی رہبری کے طور پر چلاتا ہے تو وہ خود بھی شریعت پر عمل کرتے ہوئے جنت میں تمہیں بھی جنت میں لے جائے گا.
اور اگر وہ پیر صاحب شریعت کو جانتا ہی نہیں ہے، گمراہی کی دلدل میں ہے، تم اس کے پیچھے جاؤ گے، وہ گمراہ بھی جہنم میں، چلنے والے بھی پیچھے جہنم میں۔ یہی حال علماء کا ہوگا۔ اگر عالم ربانی ہے، وہ تمہیں قرآن و حدیث کے اعتبار سے تعلیم دیتا ہے تو اس کے پیچھے چلو گے تو وہ بھی سیدھے راستے پر، تم بھی سیدھے راستے پر۔ اگر عالم ربانی نہیں ہے، عالم سو ہے، اغراض کے پیچھے، مال کے پیچھے چلنے والا ہے، تو وہ بھی گمراہ، تم بھی اس کے پیچھے گمراہ ہوں گے۔ نمبر 3، اگر کسی سرمایہ دار کے پیچھے چلو گے، سرمایہ دار بیچارہ بھی اندھا، تم بھی اندھے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ کسی سیاسی لیڈر کے پاس جاؤ گے، اگر وہ سیاست اسلامیہ کر رہا ہے، حق و صداقت کی بات کرتا ہے، وہ بھی سیدھے راستے پہ جنت میں، تم بھی سیدھے راستے پہ۔ اگر وہ بیچارے کو سیاست اسلامیہ کا پتہ ہی نہیں ہے، جھوٹ، فراڈ، دھوکے اور اوڑ پٹانگ کی باتیں ہیں، تو اس کے پیچھے چلنے والے بھی اوڑ پٹانگ جہنم میں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور وہ قرآن نے ذکر کیا قیامت کے دن جب ان بڑوں کو بھی اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس وقت وہاں یہ آپس میں لڑیں گے۔ چھوٹا طبقہ کہے گا بڑے طبقے کو کہے گا قال الضعفاء للذین استکبروا۔ چھوٹا طبقہ جو پیر کے پیچھے تھا، عالم کے پیچھے تھا، سیاسی وڈیرے کے پیچھے تھا، کسی سیاست والے کے پیچھے تھا، وہ کہے گا انا کنا لکم تبعا، ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے، ہم تمہاری اقتداء میں چلتے تھے، تمہاری واہ واہ، تمہیں زندہ باد مرد آباد، واہ جی میں جان بھی قربان۔ تو آج فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، آج تم اللہ کے عذاب میں ہمیں کچھ فائدہ دے سکتے ہو؟ دنیا میں تم کہتے تھے او جی ہمارے ساتھ چلو، کامیابی کامیاب ہو، آج بتاؤ۔ اس وقت اللہ اکبر، اللہ نے وہ نقشہ رکھا، یہ چاروں بڑے طبقے جن کے پیچھے چلتے ہیں، اور جو چلنے والوں نے تو کہا ہمیں فائدہ دو، ہم تمہارے پیچھے چلے تھے، لیکن آگے سے وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر ہمیں ہدایت ہوتی ہم تمہارے لیے بھی اچھی رہنمائی کرتے، ہم بھی گمراہ تم بھی گمراہ۔ آج سواء علینا اجزینا ام صبرنا، اب برابر ہے ہم چیخو پکاریں یہاں جہنم میں یا صبر کریں، برابر جہنم میں جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس ذلت سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا جس کے پیچھے چلتے ہو ذرا سوچ کر چلو، وہ جس کے پیچھے تم چل رہے ہو وہ تمہاری رہنمائی، تمہاری رہبری دین کے اعتبار سے کرتا ہے، درست رخ پر کرتا ہے، درست سمت پہ کرتا ہے، تو وہ تو کامیاب ہے۔ اگر درست رخ پہ نہیں، کل جہنم میں تمہیں آپس میں ملامت کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کو لڑنا پڑے گا، وہاں پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ آپ بھی جانتے ہیں سب سے بڑا گمراہ کرنے والا تو شیطان ہے، اور بہت ساری دنیا شیطان کے پیچھے چلتی ہے۔ اللہ نے آج کی اس آیت کریمہ میں شیطان کا ذکر کیا، قیامت کے دن جہنم میں چلے گئے لوگ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ مجرم طبقہ جائے گا، لیکن مجرم طبقے میں پھر کچھ کافر لوگ ہیں وہ بھی جہنم میں، منافق جہنم میں، غیر مسلم جہنم میں، مسلمانوں میں سے جو حقوق اللہ کو پامال کر چکے وہ جہنم میں، حقوق العباد پامال کرنے والے جہنم میں۔ لیکن ان کو کچھ لوگوں کو شفاعت کے ذریعے، سفارش کے ذریعے سے جہنم سے بالآخر نکالا جائے گا۔ وہ اللہ رب العالمین کے سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہوا ہے کہ وہ شفاعت، وہ سفارش علماء ربانی بھی کریں گے، وہ شہید بھی کرے گا، وہ کامل مومن بھی کرے گا، وہ مسلمانوں کے نابالغ فوت ہونے والے بچے بھی شفاعت کریں گے اللہ، اور اپنے والدینوں کے لیے شفاعت وہ کریں گے، اللہ ان کو حق دے گا، ایمان والوں کو یہ حق دیا جاتا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ سب سے بڑی شفاعت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ بڑے لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، اور جہنم سے نکلنے کے بعد جن کے اوپر جہنم دائمی پھنس گئے، اب تو شفاعت کے ذریعے سے بھی نہ نکلے، وہاں وہ لوگ جس طرح تابع اور متبوع چھوٹا بڑے سے وہاں الجھے گا، وہاں ساری دنیا شیطان کو ملامت کرے گی، وہ بے ایمانہ تو نے ہمیں تباہ کیا، تو نے سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کی ہے،
तू फिर हमें भी अल्लाह की नाफरमानी पे लगाता रहा, तू जलील है, तेरे ऊपर लानत हो। अल्लाह अकबर, ये लड़ाई होगी वहां। अल्लाह ने उस मंजर को पेश किया और वो मंजर पेश करके शैतान का जवाब भी आगे नकल किया कि शैतान क्या जवाब देगा। शैतान तो फरमाया, याद रखो ये वहां फंसने वाले जितने भी हीले बहाने करें, बातें करें, फंसे रहेंगे, बच नहीं सकते। अल्लाह हम सबको बचने की तौफीक नसीब फरमाए। ये दुनिया में फिक्र करनी पड़ेगी कि शैतान के पीछे नहीं चलना है। तो वहां क़यामत का मंजर पेश करके अल्लाह ने फरमाया, वक़ाल शैतान, शैतान वहां कहेगा, जहन्नम में लोग उसको मलामत करेंगे तो कि ज़ालिम तेरी वजह से हम तबाह हुए, तूने ये हमें बर्बाद किया है, तूने हमें गलत रवश पे लगाया है। तो वो कहेगा, लम्मा क़ुज़ी अल अमर, जब जहन्नम का फैसला पूरा कर दिया जाएगा तो उस वक़्त वो कहेगा, इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़, ओ लोगों बातें न करो, अल्लाह ने भी तुमसे वादे किए, अंबिया के जरिए से, कुरान के जरिए से, किताबों के जरिए से सच्चे वादे थे वो अल्लाह के। वो वअदतुकुम, मैंने भी तुम्हें वादे दिलाए थे, लेकिन मेरे वादे झूठे, फअखलफ्तुकुम, फिर मैं अच्छी बातें तुम्हें सुनाकर तुम्हारे वसवसों में, दिमागों में डालकर मैं खिलाफ वर्जियां कर लेता था, लेकिन अल्लाह ने जो फरमाया वो सच ही सच था। तुम मेरे वादों के पीछे पड़ गए, अल्लाह के वादे छोड़ दिए। गलती किसकी है? गलती तो तुम्हारी है। तुम मुझे मलामत करते हो कि तूने हमें गुमराह किया, तू ना होता हम जहन्नम में ना होते। फरमाया, ना 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 ना, इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़, कुरान ने जिक्र किया, शैतान कहेगा अल्लाह ने जो वादे किए वो सच्चा वादा था। वअदतुकुम, मैंने भी वादे झूठे किए, फअखलफ्तुकुम, और मैं उन वादों की खिलाफवर्जी भी करता रहा, मैं झूठा गलत आदमी था। और तुम अल्लाह के वादों को छोड़कर, कुरान की बातें छोड़कर, नबियों की बातें छोड़कर मेरे पीछे दौड़ गए। आज वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला अन दअउतुकुम, मैंने कोई तुम्हें जबरदस्ती पकड़ कर नहीं लाया था गुमराही में, मैंने तुम्हारे ऊपर जबर नहीं किया था, मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी हुकूमती जोर नहीं चलाया था। अल्लाह, वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान, हुकूमती जोर, जबर, मैंने तो तुम्हारे ऊपर जबर नहीं किया कि आओ मेरे साथ चलो। मेरा काम भी था दावत देना, नबियों का काम भी, नबियों के वरसा उलमा का काम भी दावत देना। तो हमने उनकी दावत छोड़ी, मेरी दावत पे आ गए। गलती तो तुम्हारी है, मेरा तो कोई जबर नहीं था, कोई जोर तुम पे नहीं था। इल्ला अन दअउतुकुम, ज्यादा ज्यादा मैंने दावत दी थी, ये करो ये करो ये करो ये करो। उलमा और अंबिया और कुरान दावत देता था, ये न करो। तो तुमने खुद गलती की है। फस्ता, जब तुम ली, तुमने मेरी झूठी दावत को कबूल किया, कुरान और सच्चे नबियों की दावत को छोड़ दिया। गलती तो तुम्हारी है। आज मुझे मलामत ना करो, फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, आज मुझे मलामत ना करो, अपने आप को मलामत करो। मुझे मलामत करते, तू ना होता तो हम ये ना होते, तू गुमराह ना करता हम ना होते। मत मुझे मलामत करो, ये कहो हम गुमराह ना होते तो आज तबाह ना होते। अपने आप को मलामत करो, तुमने मेरे झूठे वादों के पीछे दौड़ पड़े थे। फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, अपने आप को मलामत करो, तुम्हारी गलती है। और अगली बात, मैं भी जहन्नम में, तुम भी जहन्नम में। वमा अना बिमुसरिखकुम वमा अंतुम बिमुसरिख, मैं तुम्हारी आज फरियाद रसी नहीं कर सकता हूं। तुम जितने चीहो मैं तुम्हारी फरियाद पूरी नहीं कर सकता, मदद नहीं कर सकता। वमा अंतुम बिमुसरिखी, और तुम मेरी आज फरियाद रसी और मेरी मदद नहीं कर सकते हो। मैं भी जहन्नम, तुम भी जहन्नम, मेरे पीछे चलने वाले भी जहन्नमी हैं। चुप करके जहन्नम में पड़े रहो, मैंने तुम्हारे ऊपर जोर नहीं लगाया, मुझे मत मलामत करो। ये कुरान ने ये अंदाज जिक्र करके दुनिया को फिक्र दिलाई। दुनिया वालों सोच लो, जहां अंधे होकर शैतान के पीछे चलोगे, कल अगरचे एक अंदाज में तुम उस शैतान को मलामत करोगे, लेकिन वो तुम्हें ठोंक कर मलामत कर देगा कि गलती तुम्हारी है, हमारी तो नहीं थी।
فرمایا شیطان ہی کہے گا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں تو جو تم شرک کرتے تھے میں تو اس کا انکار کرتا ہوں، کوئی شرک جائز نہیں تھا، تم نے غلطی کی ہے، ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس کے مقابلے میں قرآن کا ایک اسلوب ہے، جو لوگ نبی دین کی بات مانتے ہیں، نبیوں کی بات مانتے ہیں، شریعت کی بات مان کر یقین کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اس کے مطابق نیک عمل کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں جس کے نیچے طرح طرح کی نہریں بہتی ہیں۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا جو لوگ یقین والے ہیں، دین پر پورا عمل کرتے ہیں اور دین کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا باذن ربہم، اللہ کے امر سے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ہوں گے اور ایک دوسرے کے سامنے بھی آئیں گے، عجیب محبت کا ماحول ہوگا۔ تحیتہم فیہا سلام، سامنے آئیں گے تو کہے گا السلام علیکم، ایک دوسرے سے ملنے، ساری محبت، لان تان، جھگڑے نہیں، اور ادھر سے فرشتے بھی آ کر کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ ادھر سے رب بھی سلام کرے گا، سلام قولا من رب الرحیم، یہ منظر بھی ہوگا۔ فرمایا جو رب کی بات مانے گا جنت میں اور الفت و محبت کی زندگی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں جنت والے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، ہر گمراہی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔